السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج ہم آداب زندگی میں پڑھیں گے چھینکنے کے آداب۔ چھینکنے کا آداب کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے، وہ کس طرح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہے، جس کو اپنی زندگی میں کیا ہے، اس چیز کو کرنا سنت کہلاتا ہے، وہ چیزیں سنت کہلاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرتے تھے، چھینکنے کے آداب کیا ہے، وہ آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پست آواز سے چھینکتے اور اس کو پسند فرماتے تھے۔ پست آواز کا مطلب کیا ہے، بالکل دھیمی آواز ہے نا، اپنی آواز کو روکے، کنٹرول، جس حد تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جس حد تک اپنی آواز کو پست کر سکتے ہیں، اس حد تک آپ کوشش کریں کہ آواز کم سے کم نکلے، دھیمی آواز نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ جب وہ چھینکتے تھے تو پست آواز میں، اور اس کو پسند بھی فرماتے تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھینکتے وقت اپنا دست مبارک رکھ لیتے۔ دست کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، عربی کا یہ ہے، دست کے معنی ہوتا ہے ہاتھ، اور کبھی کپڑا منہ پر رکھ لیا کرتے تھے۔ تو دونوں طریقہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ یہ سنت ہے کہ آپ دست مبارک رکھ لے، یا پھر منہ پر کپڑا رکھ لے، دوپٹہ رکھ لے اس طرح سے، یا رومال رکھ لے اور رکھ کر چھینکے، جب چھینک آئے تو فوراً سے اپنے منہ پر رکھ لے۔ اس طرح اس لیے بتایا جاتا کہ منہ کا تھوک یا کچھ گندگی کوئی اگر سامنے ہے تو اس کے منہ پر نہ پڑ جائے، چھینٹا باہر نہ نکل جائے، اس طرح سے اسی لیے بتایا گیا کہ آپ اپنا دست مبارک رکھ لے، یا پھر آپ کچھ رومال یا کپڑا جو بھی ہو آپ کے پاس رکھ لے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھینکتے وقت الحمدللہ کہتے۔ تو ہمیں بھی جب بھی چھینک آئے تو چھینکنے کے بعد فوراً الحمدللہ کہیں۔ جب ہم چھینکتے ہیں تو سانسیں ہماری رک جاتی ہے اور واپس سے آتی ہے، تو اسی لیے ہم الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، شکر ہم ادا کر رہے ہیں تعریف کر کے اللہ کی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یرحمک اللہ کہتے۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتے، تب ان کے ساتھی یرحمک اللہ کہتے۔ اور یہ طریقہ ہے، جب بھی کوئی آپ کے سامنے چھینکے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو آپ کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے۔ اگر کوئی بہن ہے تو یرحمک اللہ، کاف کے نیچے زیر لگائیں گے، اور اگر کوئی بھائی ہے تو کاف کے اوپر زبر لگائیں گے۔ یہ زبر اور زیر مؤنث اور مذکر کے لیے آتا ہے، زبر لگائیں گے تو مذکر کے لیے ہو جائے گا، زیر لگائیں گے مؤنث کے لیے ہو جائے گا۔ تو یرحمک اللہ کہے، اور اس کے بعد پھر چھینکنے والا کیا کہے، تو یہاں دیکھیے بیان ہے، تو آپ جواب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے تھے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم فرماتے تھے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ چھینکنے کے وقت کیا کہنا ہے، چھینک سننے والا کیا کہے، اگر کوئی سامنے بیٹھا ہے تو اس کو کیا کہنا ہے، یہ ساری چیزیں دعا کا جو پلے لسٹ ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر چھینکنے والا جواب میں کیا کہے گا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ کہے گا۔ یہ بھی دعا آپ کو میرے پلے لسٹ جو ہے سنن و دعا وہاں مل جائے گا، وہاں سے آپ دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ وہاں میں نے تجوید کے قواعد کے ساتھ بتایا ہے، پڑھایا ہے، وہاں آپ جا کر چیک کریں اور وہاں سے یاد کر لیں۔ نمبر 5، جو شخص چھینک کر الحمدللہ نہ کہتا، آپ اس کا جواب نہ دیتے۔ تو جو الحمدللہ نہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو اس طرح جواب دیتے تھے۔ تو یہ 5 آداب ہے چھینکنے کے، اس کو یاد کر لے، اس کو عمل میں لائے اور اس پر عمل کرے، دوسروں کو شیئر کرے، دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ ہر چیز کا کیا ہے، سنت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، اپنی زندگی میں کیا کر کے دکھایا ہے، وہ ساری چیزیں سنت کہلاتی ہے۔ تو
یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، یہ آداب ہے، یہ سنت طریقہ ہے، تو اس کو دیکھے، اس کو فالو کرے، اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم دوسرے آداب پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔